امریکہ اور اسرائیل کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اکثر خطے کے معاشروں کو صرف حکومتوں اور سیاسی قیادتوں کے ذریعے دیکھتے ہیں، جبکہ اصل طاقت عوامی سطح پر موجود ہوتی ہے۔ لبنان کی تاریخ میں کئی مرتبہ یہ ثابت ہوا ہے کہ بیرونی طاقتیں اپنے پسندیدہ سیاسی منصوبے بنا سکتی ہیں، لیکن جب وہ زمینی حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں تو نتائج بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ لبنان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو اپنا ایک نیشنل آنر سمجھتی ہے، قومی وقار سمجھتی ہے۔ ابھی حال ہی میں لبنانی فوج کے سربراہ نے یہ بیان دیا ہے کہ لبنانی فوج اپنے شہریوں کے خلاف استعمال نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر تم نے امریکہ کی بات نہ مانی تو تم پر سیریا سے کتا چھوڑ دیا جائے گا، پٹا کھول دیا جائے گا اس کا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ لبنان ایک مرتبہ پھر اپنی تاریخ کے ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل اپنی فوجی برتری کے باوجود کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام رہا ہے، تو دوسری طرف امریکہ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں نظر آتا ہے۔ اب جنگ صرف میزائلوں اور بمبار طیاروں کی نہیں رہی، بلکہ سیاسی دباؤ، اکنامک سینکشنز اور ڈپلومیٹک پریشر ہے، ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اور لبنان کے اندرونی سیاسی نظام کو استعمال کرنے کی کوششیں بھی اس منصوبے کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، جو کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اپنے عرب ممالک جو اس کے حامی ہیں ان کے ساتھ یہ ترتیب دیا ہے۔ اسرائیل اور عرب کے نزدیک اگر کو براہ راست جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی تو پھر اسے لبنان کے اندر سے کمزور کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے لبنان کی حکومت بعض سیاسی جماعتوں اور خطے کے ان عرب ممالک کو ایک وسیع منصوبے کا حصہ بنایا جا رہا ہے جو پہلے ہی امریکہ کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں۔ اس منصوبے میں صرف لبنان ہی نہیں بلکہ شام کی نئی قیادت، ترکی کی حمایت یافتہ مسلح گروہ اور ایسے عناصر بھی شامل کیے جا رہے ہیں جنہیں مستقبل میں حزب کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا لبنان ایک نئی خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے؟ کیا لبنانی فوج کو کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا لبنان کے سنی، دروز اور مسیحی سے الگ ہو جائیں گے؟ یا پھر یہ تمام منصوبہ بندی جو ہے یہ زمینی حقائق سے ٹکرا کر ناکام ہو جائے گا؟ ان تمام سوالات پر روشنی ڈالتے ہیں شام نژاد فلسطینی صحافی، یعنی جن کا پہلے سیریا میں رہے ہیں، اوریجنلی فلسطینی ہیں اور اس وقت وہ لبنان میں ہیں، صحافی ہیں، مصنف ہیں، اور وہ خطے کے امور کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کا نام ہے لیث معروف۔ وہ کئی برسوں سے لبنان، فلسطین، شام اور پورے مشرق وسطی کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ایک ٹی وی فری پیلسٹین کے نام سے ایک اپنا چینل بھی چلاتے ہیں یوٹیوب پہ۔ ان کا کہنا ہے کہ لبنان کو سمجھنے کے لیے صرف اخبارات کی سرخیاں کافی نہیں، بلکہ اس معاشرے کی اندرونی سٹرکچر، اس کی تاریخ، اس کے فرقہ وارانہ جو بیلنس ہے، توازن ہے، اور اس کے سیاسی نظام اور ایکسس آف ریزسٹنس کی اور دوسری جو مزاحمتی تحریکیں ہیں وہاں پہ ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو لیث معروف کے مطابق آج جو کچھ لبنان میں ہو رہا ہے وہ کسی ایک حکومت، ایک جماعت یا ایک انتخاب کا مسئلہ نہیں، بلکہ پورے خطے میں طاقت کے توازن کی جنگ ہے، بیلنس آف پاور، اس کی یہ جنگ ہے۔ ان کے نزدیک امریکہ اور اسرائیل صرف سے نہیں بلکہ اس پورے نظریے سے ٹکرا رہے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے مزاحمت کی جائے۔ سارا عرب جو ہے وہ ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتا امریکہ یا اسرائیل کے سامنے، بہت سارے عرب ایسے ہیں جو مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ عوام ہے۔ تو لیث معروف کہتے ہیں کہ اگر گزشتہ تقریباً 80 برس کی تاریخ دیکھی جائے تو ایک حقیقت بار بار سامنے آتی ہے۔ فلسطینیوں نے مذاکرات کیے، عرب حکومتوں نے مذاکرات کیے، اقوام متحدہ میں قراردادیں منظور ہوئیں، عالمی طاقتوں نے امن منصوبے پیش کیے ہیں، بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، ٹریٹیز ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی فلسطینیوں یا لبنان کے لیے مستقل تحفظ فراہم نہ کر سکا۔ ان کے مطابق بین الاقوامی قانون، انسانی حقوق اور سفارت کاری کی باتیں اس وقت تک کی جاتی ہیں
جب تک وہ مغربی یعنی ویسٹرن پاورز کے مفادات سے متصادم نہ ہوں۔ جیسے ہی ان کے مفادات کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو تمام اصول پس منظر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کسی بھی قانون، انسانی حقوق کسی کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، اور ان مزاحمت کرنے والے ممالک اور ان کے عوام پر مصیبتیں اور جنگیں نافذ کر دی جاتی ہیں۔ اسی بنیاد پر لیث معروف یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ لبنان کی آزادی اور خود مختاری کی اصل ضمانت مزاحمت ہے، نہ کہ ایسے معاہدے جو طاقت کے عدم توازن کے ماحول میں کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا جس میں لبنان کی بھی جنگ بندی شامل تھی، لیکن اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا اور امریکہ بھی خاموش ہے۔ بلکہ امریکہ نے نیا کھیل کھیلا کہ اس نے لبنان کے صدر جو ہے جوزف اون، ان کے ساتھ سازش کر کے ان کو اسرائیل کے ساتھ ان کی صلح کرا کے ایک نام نہاد پیپر پہ لبنان کی فوج کو اسرائیل کے آگے جھکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ شاید لبنان کے عوام کو پسند نہ آئے۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ سارے اصول، قواعد اور قانون اور جتنے بھی روایات، کنونشنز ہیں، وہ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب تک یہ مغربی طاقتوں کو سوٹ کرتے ہیں یا اسرائیل کو سوٹ کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ سوٹ نہیں کرتے ہیں تو ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، ان تمام اصولوں کو، قوانین کو۔ تو لیث معروف موجودہ لبنانی حکومت پر بھی سخت تنقید کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل کے ساتھ جاری مذاکرات دراصل امن کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسے معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں لبنان کو مسلسل رعایتیں دینی پڑ رہی ہیں، یعنی اسرائیل کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے، جبکہ اسرائیل اپنی برتری برقرار رکھے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض لوگ اس عمل کو سفارتکاری قرار دیتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں یہ طاقت کے سامنے جھکنے کے مترادف ہے۔ یہ سفارتکاری نہیں ہے جس میں ایک فریق کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اس کو صرف قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، دوسرے فریق کو سب کچھ مل رہا ہے، چاہے وہ بدماشی کر رہا ہے۔ تو لیث معروف کا کہنا ہے کہ لبنان کی موجودہ سیاسی قیادت ایسے وعدوں پر دستخط کر رہی ہے جنہیں وہ خود بھی عملی طور پر نافذ نہیں کر سکتی۔ ان کے مطابق بیرونی طاقتیں بیروت سے ایسے مطالبات منوانے کی کوشش کر رہی ہیں جنہیں پورا کرنا لبنان کی حکومت کے اختیار سے بھی باہر ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف کاغذی معاہدوں یا کاغذ پر لکھے ہوئے معاہدوں کے ذریعے کو ڈس آرم یا غیر مسلح کیا جا سکتا ہے یا اسے لبنان کی سیاست سے نکالا جا سکتا ہے تو وہ پھر شاید لبنان کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے۔ لیث معروف کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے گزشتہ برسوں میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ براہ راست جنگ میں کو ختم کرنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ اب تک ساری کوششیں کی گئی ہیں، حزب اللہ برقرار رہی ہے۔ اس لیے اب ان کی توجہ اندر کی سازشوں اور اندرونی محاذ پر مرکوز ہے۔ تو یہ جو طاقتیں ہیں جس میں امریکہ اور اسرائیل ہیں اور ان کے عرب اتحادی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لبنانی خود آپس میں تقسیم ہو جائیں، مختلف فرقے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں اور سول وار ہو اور حزب کی داخلی کشمکش میں الجھ جائے جس سے اس کی طاقت کمزور ہو جائے۔ لیث معروف کے مطابق یہی وہ بنیادی منصوبہ ہے جس پر اس وقت کام کیا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ لیکن وہ فوراً یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا منصوبہ موجود ہے تو کیا اس کے کامیاب ہونے کے امکانات بھی ہیں؟ یہ ان کا بڑا بنیادی سوال ہے۔ تو ان کا جواب صاف اور دو ٹوک ہے، قطعی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اپنے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آج کا لبنان 1975 کا لبنان نہیں رہا ہے، جب لبنان میں بڑی مشہور سول وار ہوئی تھی۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ جب لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تھی تو اس وقت مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی اپنی اپنی بڑی مسلح تنظیمیں تھیں۔ ہر علاقے میں ایک الگ ملیشیا تھی، ہر گروہ کے اپنے غیر ملکی سرپرست تھے، اور ہر جماعت دوسرے کے خلاف جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اور نہ ہی اس وقت ایران جیسی کوئی طاقت تھی، کوئی انقلابی طاقت تھی جو فلسطینیوں کی یا لبنان کے لوگوں کی مدد کرتی۔ تو بالکل زمانہ ہی وہ دوسرا تھا۔ تو لیث معروف کہتے ہیں کہ آج صورتحال بالکل مختلف ہے 1975 کی سول وار کے حالات کے زمانے سے۔ لیث معروف کے مطابق وہ عیسائی ملیشیائیں جو ماضی میں اسرائیل کے ساتھ مل کر لڑتی تھیں فلسطینیوں اور عربوں کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف، اب پہلے جیسی عسکری طاقت ہی نہیں رکھتی۔ ان کی وہ ملیٹنسی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ ان کے پاس نہ وہ افرادی قوت باقی رہی ہے، نہ وہ ملٹری سٹرکچر، اور نہ وہ ملیٹنسی، اور نہ وہ عوامی اثر و رسوخ جو کئی دہائیوں پہلے تک موجود تھا ان پر۔ اسی لیے ان کے نزدیک اگر امریکہ یا اسرائیل
لبنان کے اندر دوبارہ خانہ جنگی شروع کرانا چاہیں تو انہیں پہلے سے مقامی فریق تلاش کرنے ہوں گے جو حزب کے مقابلہ کر سکتے ہو یا اس کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ ان کے مطابق یہی وہ بات ہے، یہی وہ پہلو ہے جہاں بیرونی منصوبہ بندی کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ زمینی حقیقت اس منصوبے کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ لبنان کے اندر اب وہ حالات نہیں ہیں۔ تو لیث معلوف کہتے ہیں کہ جب وہ لبنان کے موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو انہیں صرف 2 ممکنہ راستے دکھائی دیتے ہیں جن کے ذریعے حزب کے خلاف داخلی محاذ کھولنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ طریقے ہیں جن سے امکان بنتا ہے کہ حزب کے خلاف کوئی محاذ کھولا جائے۔ ہم کامیابی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو پہلا راستہ یہ ہے کہ لبنانی فوج کو کے خلاف استعمال کیا جائے، یعنی جو لبنان کی نیشنل آرمی ہے، ریاست کی جو آرمی ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ دوبارہ ایسے وہاں پہ جو شدت پسند وہابی قسم کی جیسے گروہ ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، فعال کیا جائے۔ ماضی میں جیسے القاعدہ جو ادارے تھے یا آرگنائزیشن تھی ان کے نام سے ان کو سرگرم کیا جائے یا اس جیسا طریقے سے سرگرم کیا جائے۔ لیکن لیث معلوف کے مطابق ان دونوں راستوں میں بھی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کے خلاف جاری سیاسی اور سفارتی دباؤ اپنی جگہ موجود ضرور رہے گا، لیکن لبنان کو اندر سے توڑنے کا منصوبہ عملی میدان میں اتنا آسان نہیں جتنا باہر بیٹھ کر کاغذوں پر منصوبے بنانے والے سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان کام ہے یہ۔ تو لیث معلوف کے مطابق کے خلاف سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا لبنانی ریاست کے اداروں کو استعمال کر کے اسے اندر سے شکست دی جا سکتی ہے، یعنی آرمی کو، فوج کو؟ تو ان کے خیال میں، یعنی لیث معلوف کے خیال میں، اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ لبنان کی داخلی حقیقتیں اس حکمت عملی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ خاص طور پر لبنانی فوج کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوج لبنان کے ان چند اداروں میں شامل ہے جو ابھی تک ملک کے مختلف طبقات میں نسبتاً اعتماد رکھتی ہے۔ ان کے مطابق لبنانی فوج کی قیادت نے واضح کیا ہے کہ فوج کا بنیادی کردار لبنان کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ ملک کے اندر کسی سیاسی فریق کا استعمال یا اس کے خلاف استعمال ہونا ہے۔ ابھی حال ہی میں لبنانی فوج کے سربراہ نے یہ بیان دیا ہے کہ لبنانی فوج اپنے بھائیوں سے، اپنے لبنانی بھائیوں کے خلاف یا اپنے لبنانی شہریوں کے خلاف استعمال نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو لیث معلوف کے مطابق اگر کسی مرحلے پر حکومت یا بیرونی طاقتیں لبنانی فوج کو کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ ان کے خیال میں لبنانی فوج محض ایک ریاستی ادارہ نہیں بلکہ لبنان کے پیچیدہ سماجی اور فرقہ وارانہ جو سٹرکچر ہے وہاں پہ، اس قوم کا، لبنان کا، اس کا ایک عکاس بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں لبنانی فوج میں شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے فوجیوں اور افسروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ان کے اندازہ ہے کہ یہ 60% کے قریب ہے اس فوج میں۔ اسی لیے اگر فوج کو حزب کے خلاف استعمال کیا گیا تو یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ فوج کے اندر بھی شدید ایک بحران پیدا کر سکتا ہے۔ تو لیث معلوف کے مطابق کوئی بھی ایسی کارروائی جس کا مقصد لبنانی فوج کو اپنے ہی شہریوں کے خلاف کھڑا کرنا ہو، فوج کے اتحاد کو بہت سنگین نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ ان کے نزدیک یہی وجہ ہے کہ حزب کے خلاف لبنانی فوج کو استعمال کرنے کا منصوبہ عملی طور پر بہت ہی مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مقامی طاقتوں کو استعمال کیا جائے، لیکن لبنان میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کوئی مضبوط داخلی فریق موجود ہی نہیں ہے جو کے مقابلے میں پوری ملک کی سطح پر کھڑا ہو سکے۔ تو لیث معلوف کے مطابق حزب کی طاقت صرف اس کے ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اس کی سماجی بنیاد میں بھی ہے۔ ان کے نزدیک حزب کو صرف ایک مسلح گروہ سمجھنا لبنان کی حقیقت کو نظر انداز کرنا ہے۔ لیث معلوف کہتے ہیں کہ اگرچہ حزب کی سب سے مضبوط حمایت لبنان کی شیعہ آبادی میں ہے، لیکن اس کی تصویر صرف ایک فرقے تک محدود نہیں ہے، اس کی حمایت صرف ایک فرقے میں نہیں ہے۔ ان کے مطابق لبنان میں ایسے سنی، مسیحی اور دروز حلقے بھی موجود ہیں جو کو بنیادی طور پر ایک مزاحمتی تحریک کے طور پر ایک قومی تحریک سمجھتے ہیں۔ لیث معلوف کے مطابق لبنان میں بہت سے لوگ سیاسی اختلافات کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت ایک قومی مسئلہ ہے، اور ان کے نزدیک یہی وجہ ہے کہ کو صرف فرقہ وارانہ بنیاد پر ایک الگ تھلگ
تنظیم نہیں سمجھا جاتا، نہ ہی ان کو الگ تھلگ کر کے دکھایا جا سکتا ہے لبنانی عوام کو۔ تو لیث معلوف کہتے ہیں کہ اگر صرف ایک فرقے کی تنظیم ہوتی تو اسرائیل کے خلاف اتنی طویل مدت تک مزاحمت جاری رکھنا ممکن نہ ہوتا۔ ان کے خیال میں اس کی اصل طاقت یہ ہے کہ اس نے لبنان کے ایک بڑے حصے میں خود کو اسرائیلی دباؤ کے مقابلے میں ایک دفاعی قوت کے طور پر ثابت کیا اور پیش کیا ہے۔ لیث معلوف اس بات کی مثال کے طور پر لبنان کی سنی مزاحمتی تحریک الجماعت الاسلامیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لبنان کی اہم سنی تنظیموں میں شامل ہے یہ تنظیم، یعنی یہ جماعت الاسلامیہ جو ہے، اور اسے کئی مواقع پر مزاحمت کے دوران کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت اس تصور کو چیلنج کرتی ہے کہ لبنان میں مزاحمت صرف شیعہ سیاست کا حصہ ہے۔ ان کے مطابق لبنان میں ایسے سنی حلقے بھی موجود ہیں جو اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو اپنا قومی مفاد سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ مل کر لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ تو لیث معلوف لبنان کے سنی معاشرے کے حوالے سے شام کی جنگ کو بھی ایک اہم فیکٹر قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق لبنان کے سنی عوام نے گزشتہ برسوں میں شام، عراق اور لیبیا میں ہونے والی تباہی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ان کے لیے دور کی کہانیاں نہیں ہیں، ان کے لیے اپنے گھر کی کہانیاں ہیں۔ تو لیث معلوف کہتے ہیں کہ لبنان کے زیادہ تر سنی تاریخی طور پر صوفی روایات سے وابستہ رہے ہیں، یعنی وہ صوفی سنی رہے ہیں، جبکہ وہابی اور تکفیری نظریات لبنان کی روایتی مذہبی مزاج کا حصہ ہی نہیں رہے ہیں تاریخی طور پر۔ ان کے مطابق شام کی جنگ کے دوران اور دیگر شدت پسند تنظیموں نے جس طرح اپنے معاشروں کو تباہ کیا، اس کے اثرات نے لبنان کے عوام کو ایک بڑی تنبیہ دی، ایک وارننگ دی ہے کہ ان سے رابطے نہ رکھنا۔ تو لیث معلوف کا کہنا ہے کہ لبنان کے سنی عوام یہ نہیں چاہتے کہ ان کا ملک بھی شام یا لیبیا کی طرح ایک طویل خانہ جنگی اور معاشرتی تباہی اور تقسیم کا شکار ہو جائے۔ اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ لبنان کے اندر بڑے پیمانے پر ایسی قوت پیدا کرنا مشکل ہے جو اللہ کے خلاف فرقہ وارانہ جنگ شروع کر سکے۔ تو معلوف کہتے ہیں کہ ماضی میں القاعدہ اور داعش جیسے گروہوں نے لبنان میں جگہ بنانے کی کوشش کی تھی، خاص طور پر شام کی جنگ کے ابتدائی برسوں میں۔ شام اور لبنان کی سرحدی پہاڑیوں میں ان گروہوں کی موجودگی دیکھی گئی تھی۔ تو لیث معلوف کے مطابق ان گروہوں نے لبنان کے خلاف کارروائیاں بھی کی، لیکن حزب نے ان کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے ٹھکانوں کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا تھا۔ معلوف کے مطابق بہت سے لبنانی شدت پسند جو شام جا کر وابستہ ہوئے تھے وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ ان کی بڑی تعداد جنگ میں ہلاک ہو گئی یا ان کے نیٹ ورک ختم ہو گئے، یعنی وہ وہاں پر جا کے بھی ناکام رہے تھے۔ اسی لیے لیث معلوف سمجھتے ہیں کہ آج لبنان میں وہ ماحول موجود نہیں جہاں یا جیسے گروہ دوبارہ اسی طاقت کے ساتھ دوبارہ ابھر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر داخلی خانہ جنگی کا منصوبہ بنایا جائے تو اس کے لیے مقامی طاقت اور عوامی بنیاد دونوں درکار ہوتی ہیں، جو لبنان میں نہیں ہیں ان سازشوں کے پاس۔ تو لیث معلوف کے مطابق لبنان کے عوام نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے کہ فرقہ وارانہ جنگوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں یہی تاریخی تجربہ آج لبنان کو دوبارہ اسی راستے پر جانے سے روک رہا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اگر اس راستے پر چلے تو اس ملک کا اور اس معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ تو وہ مزید کہتے ہیں، یعنی لیث معلوف مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے خلاف ایک اور حکمت عملی یہ ہے کہ شام کو استعمال کیا جائے، یعنی الجولانی کی حکومت یا احمد الشرع کی حکومت جو وہاں کے ہے تھے، تحریر الشام HTS ہے، اس پر جو مشتمل ایک حکومت ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ خاص طور پر دمشق کی موجودہ قیادت کو ایک ممکنہ خطرے کے طور پر پیش کیا جائے کے لیے۔ لیکن لیث معلوف کے مطابق شام کی موجودہ صورتحال ایسی نہیں کہ وہاں سے کے خلاف کوئی بڑی فوجی کارروائی کی جا سکے۔ یہ وہ بڑی ایک اسٹریٹجک اہم چیزیں جو ہمارے عام مین سٹریم میڈیا میں نہیں آتی ہے، وہ یہ لیث معلوف بتا رہے ہیں۔ ان کے مطابق شام آج ایک متحدہ ریاست کی طرح ایک کام نہیں کر رہی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف طاقتیں جو ہیں وہ قابض ہیں۔ کہیں اسرائیلی فوج موجود ہے، کہیں کرد فورسز کا اثر و رسوخ ہے، کہیں ترکی کے حمایت یافتہ گروہ موجود ہے، جبکہ کئی علاقوں میں مقامی قوتیں ایک اٹانومس ریجن کی طرح گورن ہو رہی ہیں ان کے مقامی طاقتور اداروں یا سرداروں کے ذریعے۔ تو لیث معلوف کے مطابق ایسی صورتحال میں دمشق کے پاس نہ وہ مکمل اختیار ہے اور نہ وہ فوجی صلاحیت
کہ وہ لبنان کے خلاف ایک بڑی جنگ شروع کر سکے. دوسرے امریکہ اگر کوئی اسلحہ دینا بھی چاہے گا ان کو کہ وہ حزب کے خلاف لڑیں، تو اسرائیل ان کو اتنا طاقتور بھی نہیں بننے دے گا کہ کل کو وہی اسلحہ جو ہے وہ دمشق جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکے. تو لہٰذا یہ چلے ہوئے کارتوس، پھوکے کارتوس ہے جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں. تو لیتھ معلوف کہتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے لیے یہ آسان نہیں کہ وہ پہلے اپنے ملک کے اندر استحکام قائم کرے اور پھر ایک طاقت اور مزاحمتی تنظیم کے خلاف بیرونی محاذ کھول دے جو کہ پاپولر بھی ہو، مضبوط بھی ہو، جو لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. تو لیتھ معلوف کے مطابق اسی لیے شام کا نام زیادہ تر ایک نفسیاتی دباؤ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ لبنان پر سیاسی دباؤ بڑھایا جا سکے، تاکہ لبنان میں ڈرایا جا سکے کہ اگر تم نے امریکہ کی بات نہ مانی تو تم پر سیریا سے کتا چھوڑ دیا جائے گا، پٹا کھول دیا جائے گا اس کا. تو کہتے ہیں یہ صرف سیاسی دباؤ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ نفسیاتی دباؤ ہے. وہ خاص طور پر احمد الشرع المعروف الجولانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے پاس لبنان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. لیتھ معلوف کے مطابق الجولانی کی حکومت کو خود شام کے اندر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. مختلف علاقوں میں مختلف طاقتیں موجود ہیں، جبکہ حکومت کو اپنے زیر انتظام علاقوں میں مکمل کنٹرول قائم کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو لیتھ معلوف کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں یہ تصور کرنا کہ شام لبنان کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑ سکتا ہے اور پھر جیت بھی سکتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حقیقت پسندانہ تجزیہ یا پلاننگ نہیں ہے. وہ ترکی کے حمایت یافتہ گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ شام کی جنگ کے دوران ان گروہوں نے اہم کردار ادا کیا، لیکن موجودہ صورتحال میں ان کی طاقت پہلے جیسی نہیں رہی ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ احمد اور شرع یعنی الجولانی کے خلاف نہیں تھے، اس کے ایک اتحادی تھے. آج ان دونوں میں ایک اپنا تصادم بھی چل رہا اندر ہی اندر. تو معلوف کے مطابق بہت سے غیر ملکی جنگجو جو کبھی شام میں موجود تھے اب دوسرے محاذوں کی طرف منتقل ہو چکے ہیں، جس سے لبنان کے خلاف کسی بڑے آپریشن کی صلاحیت جو ہے وہ ان کی مزید محدود ہو گئی دمشق کی. تو لیتھ معلوف کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کو کمزور کرنے کے لیے جس داخلی محاذ کی تلاش میں ہے وہ انہیں لبنان میں آسانی سے نہیں مل رہا ہے. ان کے خیال میں نہ لبنانی فوج کو استعمال کرنا ممکن ہے، نہ فرقہ وارانہ جنگ کے لیے مطلوبہ ماحول موجود ہے، نہ ہی شام کے راستے کوئی مؤثر فوجی دباؤ پیدا کیا جا سکتا ہے کے خلاف. اسی لیے لیتھ معلوف سمجھتے ہیں کہ حزب کے خلاف اصلی جنگ اب سیاسی، معاشی اور نفسیاتی میدان میں لڑی جا رہی ہے، کیونکہ براہ راست فوجی میدان میں اسے شکست دینا آسان نہیں ہے، بلکہ اب تک سارے منصوبے ناکام گئے ہیں. لبنان کے مستقبل کے بارے میں لیتھ معلوف کا بنیادی موقف یہ ہے کہ حزب کو صرف ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن سمجھنا اس پورے معاملے کو بہت ہی محدود انداز میں دیکھ رہا ہے. ان کے مطابق کی طاقت کا اصل راز صرف اس کی ملٹری یا جنگجوؤں میں نہیں ہے یا اس کی ملیٹنٹ صلاحیتوں میں نہیں ہے، بلکہ لبنان کے اندر اس کی سوشل اینڈ پولیٹیکل اور ہسٹورک جو بنیاد ہے، جس کے اسباب ہیں، وہ ہے اصل میں اس کی مضبوطی. تو لیتھ معلوف کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں میں لبنان کے ایک بڑے حصے کے لیے ایک ایسی قوت بن چکی ہے جو اسرائیلی دباؤ کے مقابل کھڑی رہی ہے. ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ حزب کو ختم کرنے کی کوششیں صرف فوجی کارروائیوں تک محدود نہیں رہیں، بلکہ اب سیاسی، معاشی، سماجی اور نفسیاتی جو محاذ ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں. ان کے مطابق امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کو براہ راست جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی تو پھر اسے اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کی جائے. لیتھ معلوف ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس میں ان کے مطابق شام سے تعلق رکھنے والے مسلح عناصر نے شمالی لبنان کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی. تو لیتھ معلوف کے مطابق لبنانی فوج اس صورتحال میں پیچھے ہٹ گئی، یعنی وہ ڈر گئی، نہیں لڑی، لیکن مقامی قبائل اور خاندانوں نے ہتھیار اٹھائے اور ان شام سے آنے والے گروہوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بھگایا وہاں سے. ان کے مطابق مقامی قوتوں نے نہ صرف ان حملہ ور عناصر کا مقابلہ کیا بلکہ ان کو پسپا کیا، بلکہ سرحدی علاقوں میں اپنی پوزیشن بھی زیادہ مضبوط کر لی لبنان کے اپنے قبائل نے. تو لیتھ معلوف اس واقعے کو اس بات کی مثال قرار دیتے ہیں کہ لبنان کے اندر مقامی سماجی ڈھانچے اب بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کے مطابق اگر مقامی قبائل محدود وسائل کے باوجود ایسے گروہوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو پھر جیسی منظم قوت کے خلاف کسی بڑے حملے کا تصور کچھ زیادہ ہی مشکل ہو جاتا ہے.
لیث معلوف کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے لبنان میں ایک مؤثر زمینی جنگ کے لیے کوئی متبادل پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ لیث معلوف کے مطابق الجولانی اور شام کی موجودہ قیادت کو ایک خطرے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن ان کے خیال میں یہ زیادہ تر نفسیاتی دباؤ کی حکمت عملی کہ وہ آ جائے گا شام سے۔ کہتے ہیں حقیقت میں اس کی کوئی وجود ہی نہیں، خطرہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے لیث معلوف کے مطابق اگر کسی منصوبے کو کامیاب ہونا ہے تو اسے صرف حکومت کے معاہدوں پر نہیں بلکہ عوامی حقیقتوں پر بھی پورا اترنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ لبنان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو اپنا ایک نیشنل آنر سمجھتی ہے، قومی وقار سمجھتی ہے۔ اسی وجہ سے کے خلاف کوئی بھی منصوبہ صرف سیاسی دباؤ یا بیرونی حمایت سے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیث معلوف کے مطابق حزب کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسے سیاسی طور پر الگ تھلگ کر دیا جائے تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ معلوف کے مطابق کہ اصل طاقت اس کی عوامی بنیاد یعنی لوگوں میں جو اس کی جڑیں ہیں اور اس تصور میں ہے کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں لبنان کا دفاع کرنے کی واحد قوت ہے۔ لیکن لیث معلوف کے خیال میں کے خاتمے کی امید رکھنے والے عناصر لبنان کی زمینی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں لبنان میں حقیقت کیا ہے۔ ان کے مطابق صرف ایک تنظیم نہیں بلکہ لبنان کے سیاسی، سماجی اور علاقائی توازن کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے، اور اسی وجہ سے اسے ختم کرنا محض ایک فوجی آپریشن سے ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ سازشیں بھی کامیاب نہیں ہوں گی جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی حقیقت امریکہ اور اسرائیل کے تمام منصوبوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کے مطابق اگر لبنان کے اندر حزب کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کرنا ہو تو اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی: ایک مضبوط مقامی طاقت، اور ایک عوامی حمایت، اور ایک ایسا ماحول جہاں فرقہ وارانہ تقسیم کو اضافہ کیا جا سکے یا بڑھایا جا سکے۔ لیکن لیث معلوف کے خیال میں موجودہ لبنان میں یہ تینوں چیزیں ہی موجود نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیحی سیاسی قوتیں جو لبنان میں وہ ماضی کی طرح مسلح طاقت نہیں رکھتی ہیں، سنی معاشرے میں شدت پسند تنظیموں کے لیے کوئی وسیع حمایت موجود نہیں ہے، اور لبنانی فوج داخلی جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دروزی برادری بھی لبنان کے توازن کو سمجھتی ہے۔ اس لیے لیث معلوف کے مطابق حزب کو ختم کرنے کا منصوبہ زمینی حقیقتوں سے متصادم ہے۔ وہ شام کے معاملے پر واپس آتے ہوئے کہتے ہیں آخر میں اپنی تجزیے میں کہ لبنان پر دباؤ ڈالنے کے لیے شام کو ایک ممکنہ راستے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے مطابق شام کی موجودہ صورتحال ایسی نہیں کہ وہاں سے حزب کے خلاف کوئی فیصلہ کن جنگی کارروائی کی جا سکے۔ لیث معلوف کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اکثر خطے کے معاشروں کو صرف حکومتوں اور سیاسی قیادتوں کے ذریعے دیکھتے ہیں، جبکہ اصل طاقت عوامی سطح پر موجود ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لبنان کی تاریخ میں کئی مرتبہ یہ ثابت ہوا ہے کہ بیرونی طاقتیں اپنے پسندیدہ سیاسی منصوبے بنا سکتی ہیں، لیکن جب وہ زمینی حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں تو نتائج بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔